السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ابتدائی اور جانسار صحابی حضرت عمار بن یاسر تھے۔ ان کے والد حضرت یاسر قحطانی نسل کے تھے۔ یمن ان کا اصل وطن تھا۔ اپنے دو بھائیوں حارث اور مالک کے ساتھ مکے میں اپنے ایک بھائی کی تلاش میں آئے تھے۔ حارث اور مالک یمن واپس چلے گئے، مگر حضرت یاسر مکے میں رہائش پذیر ہو گئے اور ابو حذیفہ مخزومی سے حلیفانہ تعلق قائم کیا۔ ابو حذیفہ نے اپنی لونڈی حضرت سمیہ سے ان کی شادی کروا دی، جن سے حضرت عمار پیدا ہوئے۔ ابو حذیفہ کی وفات تک حضرت عمار اور حضرت یاسر ان کے ساتھ رہے۔ جب اسلام آیا تو حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور حضرت عمار اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن یاسر ایمان لے آئے۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں حضرت صہیب بن سنان سے دار ارقم کے دروازے پر ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ میں نے صہیب سے پوچھا، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ تو صہیب نے کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کا کلام سنوں۔ صہیب نے کہا میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ حضرت عمار کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا، ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم شام تک وہاں رہے، پھر ہم چھپتے ہوئے دار ارقم سے باہر آئے۔ حضرت عمار اور حضرت صہیب نے جس وقت اسلام قبول کیا تھا، اس وقت 30 سے زائد افراد اسلام قبول کر چکے تھے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا تھا جب آپ کے ساتھ صرف 5 غلام اور 2 عورتیں اور حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ان صحابہ کے بارے میں ایک جگہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مکہ کے چوٹی کے خاندانوں میں سے بھی
اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو خدمت کی توفیق دی اور غرباء میں سے بھی کئی لوگوں نے اسلام کی شاندار خدمات سے انجام دیں۔ چنانچہ دیکھ لو، حضرت علی چوٹی کے خاندان میں سے تھے، حضرت حمزہ چوٹی کے خاندان میں سے تھے، حضرت عمر چوٹی کے خاندان میں سے تھے، حضرت عثمان چوٹی کے خاندان میں سے تھے۔ اس کے بالمقابل حضرت زید اور حضرت بلال اور سمرہ اور خباب، صہیب اور عامر اور عمار، ابو فقیہ چھوٹے سمجھے جانے والوں میں سے تھے۔ گویا بڑے لوگوں میں سے بھی قرآن کریم کے خادم چنے گئے اور چھوٹے لوگوں میں سے بھی قرآن کریم کے خادم چنے گئے۔ آپ نے جگہ فرمایا کہ حضرت سمیہ ایک لونڈی تھیں، ابو جہل ان کو سخت دکھ دیا کرتے تھے تاکہ وہ ایمان چھوڑ دیں، لیکن جب ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہ ہوئی، ان کے ایمان کو کوئی ہلا نہ سکا، تو ایک دن ناراض ہو کر ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عمار جو سمیہ کے بیٹے تھے، انہیں بھی تپتی ریت میں لٹایا جاتا اور انہیں سخت دکھ دیا جاتا تھا۔ عروہ بن زبیر یہ روایت کرتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر مکہ میں ان کمزور لوگوں میں سے تھے جنہیں اس لیے تکلیف دی جاتی تھی کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ مستضعفین یعنی کمزور لوگ جو تھے، قرآن کریم میں جن کمزوروں اور بے بس لوگوں کا ذکر آیا ہے، وہ لوگ تھے جن کے مکے میں قبائل نہ تھے اور نہ ان کا کوئی محافظ تھا، نہ انہیں قوت تھی۔ قریش ان لوگوں کو دوپہر کی تیز گرمی میں تشدد کرتے تھے تاکہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ اسی طرح عمر بن الحکم کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب، حضرت ابو فقیہ پر اتنا ظلم کیا جاتا تھا کہ ان کی زبان سے وہ باتیں جاری ہو جاتی تھیں جن کو وہ حق نہیں سمجھتے تھے، لیکن دشمن ظلم کر کے ان کے منہ سے وہ باتیں نکلوا لیتے تھے۔ اسی طرح روایت میں ہے، محمد بن کعب کو رضی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ اس نے حضرت عمار بن یاسر کو ایک پجامہ پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے حضرت عمار کی پشت پر ورم اور زخموں کے نشان دیکھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو حضرت عمار نے بتایا کہ یہ ایذا کے نشان ہیں جو قریش مکہ دوپہر کی سخت دھوپ میں مجھے دیتے تھے۔ عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے حضرت عمار کو آگ سے جلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کے پاس سے گزرے تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، یا نار کونی بردن و سلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کی طرح عمار پر بھی ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جائے۔ پھر روایت میں آتا ہے، حضرت عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی میں جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ہم ابو عمار اور اس کی والدہ کے پاس آئے، ان کو تکالیف دی جا رہی تھیں۔ حضرت یاسر نے کہا، کیا ہمیشہ اس طرح ہوتا رہے گا؟ آپ نے حضرت یاسر سے فرمایا، صبر کرو اے اللہ، اور پھر یہ دعا بھی کی آپ نے کہ اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما، اور یقیناً تو نے ایسا کر دیا ہے، یعنی
اللہ تعالیٰ نے عنصروں کو بتا دیا تھا کہ ان کی تو مغفرت ہو گئی جس تنگ شدت کے حالات سے گزر رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آل عمار کے پاس سے گزرے، ان کو تکلیف دی جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے آل عمار، خوش ہو جاؤ، یقیناً تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ روایت میں ہے آل یاسر کے پاس سے گزرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے 7 افراد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت مقداد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے کروائی اور حضرت ابوبکر کی ان کی قوم کے ذریعے سے۔ یہ روایتوں میں جو تعداد کے لحاظ سے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے آیا کہ جب 30 آدمی اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے جب حضرت عمار نے کی، لیکن بہرحال یہ ان کی روایت یہ ہے کہ یہ لوگ تھے، یہ ایسے لوگ تھے جن کو جو سامنے زیادہ تھے اور تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ بہرحال یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی ان کی قوم کے ذریعے سے حفاظت ہوئی، اور جو باقی بچے انہیں مشرکین نے پکڑ لیا، وہ انہیں لوہے کی زرہیں پہناتے اور دھوپ میں تپنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ ان میں سوائے بلال کے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ان کی خواہش کے مطابق نہ چلا ہو۔ بلال نے تو اپنی ذات کو اللہ کے لیے فنا کر دیا تھا، انہیں ان کی قوم کی وجہ سے ذلیل کیا جاتا تھا۔ قریش انہیں بچوں کے حوالے کر دیتے اور وہ انہیں مکہ کی گلیوں میں لیے پھرتے اور وہ آہت کہتے جاتے تھے۔ حضرت عمار کو مشرکین پانی میں غوطے دے کر بھی تکلیف دیا کرتے تھے، یعنی سر پانی میں ڈال دیتے تھے، مارتے تھے، باقی تکلیفیں تھیں۔ وہی ٹارچر جو آج کل بھی دنیا میں دیا جاتا ہے اپنے مخالفین کو، یا بعض حکومتیں بھی اپنے ملزمان کو دیتی ہیں، لیکن بہرحال اس سے بڑا ٹارچر ان کو دیا جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کو ملے، اس وقت حضرت عمار رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگے اور کہنے لگے، تمہیں کفار نے پکڑ لیا تھا، پھر پانی میں غوطے دیتے تھے، اور تم نے فلاں فلاں بات کہی تھی، اگر وہ دوبارہ تمہیں کہیں تو تم ان سے وہی بات کرنا۔ اس کی تفصیل سیرت خاتم النبیین میں اور روایتوں کے بھی حوالے سے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ عمار اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو بنی مخزوم، جن کی غلامی میں سمیہ کسی وقت رہ چکی تھیں، اتنی تکالیف دیتے تھے کہ ان کا حال پڑھ کر بدن پر لرزہ پڑنے لگتا ہے۔ ایک دفعہ جب انفدائیان اسلام کی جماعت کسی جسمانی عذاب میں مبتلا تھی، اتفاقاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرف آ نکلے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا اور درد مند لہجے میں فرمایا، صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کا دامن نہ چھوڑنا، کہ خدا نے تمہاری انہی تکلیفوں کے بدلے میں تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ آخر یاسر تو اسی عذاب کی حالت میں جاں بحق ہو گئے، اور بوڑھی سمیہ کی ران میں ظالم ابو جہل نے اس پہ دردی سے نیزہ مارا کہ وہ ان کے جسم کو کاٹتا ہوا ان کی شرمگاہ تک جان نکلا، اور اس بے گناہ خاتون نے اسی جگہ تڑپتے ہوئے جان دے دی۔ اب صرف باقی عمار رہ گئے تھے۔ ان کو بھی ان لوگوں نے انتہائی عذاب اور دکھ میں مبتلا کیا اور ان سے کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر نہ کرو گے اسی طرح عذاب دیتے رہیں۔ چنانچہ آخر عمار نے سخت تنگ آ کر کوئی نازیبا الفاظ منہ سے کہہ دیے، جس پر کفار نے انہیں چھوڑ دیا، لیکن اس کے بعد
عمار فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زار زار رونے لگے۔ آپ نے پوچھا، کیوں عمار، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، مجھے ظالموں نے اتنا دکھ دیا کہ میں نے آپ کے متعلق کچھ ایسے الفاظ منہ سے کہہ دیے جو غلط تھے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے دل کا کیسا حال پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا دل تو اسی طرح مومن ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اسی طرح سرشار ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر خیر ہے، خدا تمہاری اس لغزش کو معاف کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب چشمہ معرفت میں ایک ہندو پرکاش دیو جی کی کتاب، جو انہوں نے سوانح عمری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لکھی تھی، چند عبارتیں تحریر فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو آپ نے جماعت کو سود نصیحت کی تھی کہ یہ کتاب خریدو اور پڑھو، ایک غیر مسلم کی لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ عبارتیں برہمو کی کتاب کی خلاصہ کے طور پر یہاں لکھی جاتی ہیں، اور وہ یہ ہے، یہ تعریف فرمایا کہ حضرت کے اوپر، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا اسے جس طرح بن پڑتا تھا وہ برداشت کرتے تھے، مگر اپنے رفیقوں کی مصیبت دیکھ کر ان کا دل ہاتھ سے نکل جاتا تھا۔ اپنے ظلم تو برداشت کر لیتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اپنے ساتھیوں کا ظلم بڑا تکلیف دیتا تھا اور بےتاب ہو جاتا تھا۔ ان غریب مومنوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ لوگ ان غریبوں کو پکڑ کر جنگل میں لے جاتے اور برہنہ کر کے جلتی تپتی ریت پہ لٹا دیتے اور ان کی چھاتیوں پر پتھر کی سلیں رکھ دیتے۔ وہ گرمی کی آگ سے تڑپتے، مارے بوجھ کے زبان باہر نکل پڑتی، بطیروں کی جانیں اس عذاب سے نکل گئیں۔ انہی مظلوموں میں سے ایک شخص عمار تھا، جسے اس حوصلہ و صبر کی وجہ سے جو اس نے ظلموں کی برداشت میں ظاہر کیا۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عمار کہنا چاہیے، ان کی مشکیں باندھ کر اسی پتھریلی زمین پر لٹاتے تھے اور ان کی چھاتی پر پتھر رکھ دیتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ محمد کو گالیاں دو، اور یہی حال ان کے بوڑھے باپ کا کیا گیا۔ ان کی مظلوم بیوی سے، جس کا نام سمیہ تھا، یہ ظلم نہ دیکھا گیا اور وہ عاجزانہ فریاد زبان پر لائی۔ اس پر وہ بے گناہ ایماندار عورت، جس کی آنکھوں کے روبرو اس کے شوہر اور جوان بچے پر ظلم کیا جاتا تھا، برہنہ کی گئی اور اسے سخت بے حیائی سے ایسی تکلیف دی گئی جس کا بیان کرنا بھی داخل شرم ہے۔ آخر اس عذاب شدید میں تڑپ تڑپ کر اس ایماندار بیوی کی جان نکل گئی۔ تو یہ خلاصہ بیان کیا ہم نے اس ہندو کی کتاب میں سے جو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لکھی تھی اور آپ کے صحابہ کے بارے میں۔ سفیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمار وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے گھر میں عبادت کے لیے مسجد بنائی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر مدینہ ہجرت کر کے آئے تو حضرت مبشر بن عبد المنذر کے ہاں قیام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی مواخات قائم فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کی سکونت کے لیے ایک قطع زمین مرحمت فرمایا۔ عطا بن رباح کہتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ نے ہجرت کی، اور حضرت عمار بن یاسر چونکہ ان کے حلیف تھے اس لیے وہ بھی ان کے ہمراہ چلے گئے۔ حضرت عمار بن یاسر حضرت ام سلمہ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے اور اپنے بیٹے علی بن عبداللہ سے کہا کہ حضرت ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان کی بات سنو۔ ہم ان کے پاس آئے اور وہ اور ان کا بھائی
اپنے ایک باغ میں تھے جسے وہ پانی دے رہے تھے۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو آئے اور گوٹھ مار کر بیٹھ گئے، چوکڑی مار کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا ہم مسجد نبی بنتے وقت اینٹیں ایک ایک کر کے لاتے تھے، اور عمار بن یاسر 2 اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر سے یعنی عمار کے سر سے غبار پونچھا اور فرمایا کہ افسوس، باغی گروہ انہیں مار ڈالے گا۔ عمار ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ اس کو آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ حضرت عمار یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی حذیل سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد بنائی تو ساری قوم اینٹ پتھر ڈھو رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمار بھی ڈھو رہے تھے۔ حضرت عمار یہ ریج پڑھ رہے تھے کہ نحن المسلمون نبتنی المساجد، کہ ہم مسلمان ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے المساجد، یعنی ساتھ آپ بھی دہرایا کرتے تھے۔ حضرت عمار اس سے قبل بیمار بھی تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آج عمار ضرور مر جائیں گے کیونکہ کام بہت زیادہ کر رہے ہیں اور بیماری سے اٹھے ہیں، کمزوری بھی بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حضرت عمار کے ہاتھ سے اینٹیں گرا دیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم بھی آرام کرو۔ تو انتہائی کمزوری کی حالت میں بھی یہ خدمت سے یہ لوگ محروم نہیں رہنا چاہتے تھے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت عمار بن یاسر غزوہ بدر اور احد اور خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ بیعت رضوان میں بھی شریک تھے۔ بیعت رضوان وہ بیعت ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سفیر کے بات کرنے کے لیے مکہ میں حضرت عثمان کو بھیجا، تو اس وقت انہوں نے ان کو روک لیا کفار نے، اور یہ مشہور ہو گیا مسلمانوں کے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک ایکڑ کے نیچے اکٹھا کیا، جمع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تم سب سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص پیٹھ نہیں دکھائے گا اور اپنی جان پر کھیل جائے گا، لیکن یہاں سے نہیں ہٹے گا، یہ جگہ نہیں چھوڑے گا۔ اس اعلان پر کہا جاتا ہے کہ صحابہ بیعت یا عہد کے لیے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے۔ جب بیعت ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ اگر وہ ہوتے تو پیچھے نہ رہتے۔ بہرحال بعد میں یہ خبر غلط نکلی، عثمان آ گئے، اور پھر لیکن مسلمانوں نے اس وقت یہ بیعت کی تھی، عہد لیا تھا کہ ہم جو اپنی جان پر کھیل جائیں گے، لیکن اس کا بدلہ ضرور لیں گے کہ ایک سفیر کو جو سفیر کے طور پر گئے تھے عثمان، ان کو انہوں نے شہید کیا یا قتل کیا۔ ایک روایت میں ہے، حضرت حکم بن عتیبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو چاشت کے وقت وہاں پہنچے تھے۔ حضرت عمار نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسی جگہ بنانی چاہیے جہاں آپ چھاؤں میں بیٹھ سکیں، آرام کر سکیں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عمار نے چند پتھر جمع کیے اور مسجد قباء کی بنیاد ڈالی۔ یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو بنائی گئی اور حضرت عمار نے اس کو بنایا۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے جنگ یمامہ میں حضرت عمار کو دیکھا کہ وہ ایک بلند چٹان پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو پکار رہے تھے، بڑے بہادر تھے کہ اے مسلمانوں کے گروہ، کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں،
آؤ میرے پاس آؤ۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا ایک کان کٹ چکا تھا اور ہل رہا تھا، لیکن آپ لڑائی میں مصروف تھے۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں اسی کٹے ہوئے کان کے حوالے سے کہ بنو تمیم کے ایک شخص نے حضرت عمار کو اجدا یعنی کان کٹا ہوا ہونے کا طعنہ دیا۔ حضرت عمار نے اسے کہا کہ تو نے میرے بہترین کان کو برا بھلا کہا ہے، یعنی وہ کان جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے قربان ہوا، تم اس کو برا کہہ رہے ہو، اس کا طعنہ مجھے دے رہے ہو، یہ تو میرا بہترین کان ہے۔ حضرت خالد بن ولید بیان کرتے ہیں کہ میرے اور حضرت عمار کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی اور میں نے ان کو کوئی سخت بات کہہ دی۔ حضرت عمار بن یاسر میری شکایت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ہی شکایت کر رہے تھے، وہاں بھی میں سختی سے پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی بات نہیں فرما رہے تھے۔ حضرت عمار رونے لگے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خالد کی حالت نہیں دیکھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا جو عمار سے دشمنی رکھے گا اللہ اس سے دشمنی رکھے گا، اور جو شخص عمار سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ حضرت خالد بن ولید بیان کرتے ہیں کہ اس وقت مجھے دنیا میں اس بات سے زیادہ کوئی بات محبوب نہ تھی کہ کسی طرح حضرت عمار مجھ سے راضی ہو جائیں۔ حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں حضرت عمار سے ملا اور ان سے معافی مانگی، بس وہ راضی ہو گئے۔ اس کی تفصیل ایک جگہ اس طرح بیان ہوئی ہے۔ اشتر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک سریے پر بھیجا، ایک جنگ میں ایک وفد جو فوج بھیجی تھی، میرے ہمراہ حضرت عمار بن یاسر بھی تھے۔ اس مہم کے دوران ہم ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جن میں ایک گھرانے نے اسلام کا ذکر کیا۔ حضرت عمار نے کہا یہ لوگ توحید کے ماننے والے ہیں، لیکن میں نے ان کی بات کی جانب کوئی توجہ نہ دی اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا۔ حضرت عمار مجھے ڈراتے رہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات میں یہ بات عرض کروں گا۔ پھر حضرت عمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات بتائی۔ پھر جب حضرت عمار نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد نہیں کر رہے، یعنی خاموش تھے، تو اس حالت میں واپس لوٹ گئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت خالد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر فرمایا کہ اے خالد، عمار کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ جو عمار کو برا بھلا کہتا ہے اللہ اس کو برا بھلا کہنے کا بدلہ دیتا ہے، اور جو عمار سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اور جو عمار کو بیوقوف کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیوقوف کہتا ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عمار بن یاسر نے آنے کی اجازت مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور فرمایا پاک اور پاکیزہ شخص خوش آمدید۔ یہ اعزاز تھا جو نے آپ کو بخشا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو جب بھی دو باتوں میں سے کسی ایک کو کرنے کا اختیار دیا جاتا تو اسی بات کو اختیار کرتا ہے جس میں رشد اور ہدایت زیادہ ہو۔ حضرت عمر بن شرحبیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار بن یاسر کے رگ و پے میں ایمان سرایت کیے ہوئے ہے، یعنی مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہیں ایمان میں۔ حضرت عمار بن یاسر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پناہ دی ہوئی ہے۔ ابراہیم نے علقمہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں شام میں آیا، لوگوں نے کہا حضرت ابو درداء کہتے تھے کہ کیا تم میں وہ شخص تھا جس کو اللہ نے شیطان سے بچائے رکھا، جس طرح اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا ہے، یعنی حضرت عمار کے بارے میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے پر چڑھائی کرنے کی تیاری فرمائی
تو اس مہم کو پوشیدہ رکھا، اور باوجود اس کے کہ صحابہ اس مہم کی تیاری کر رہے تھے، لیکن یہ عام نہیں تھا کہ مکے پر چڑھائی کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ایک بدری صحابی حاطب بن بلتہ نے اپنی سادگی اور نادانی میں مکے سے آئی ہوئی ایک عورت کے ہاتھ ایک خفیہ خط مکے روانہ کر دیا، جس میں مکے پر حملہ کرنے کی ساری تیاریوں کا ذکر کر دیا۔ وہ عورت خط لے کر چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 2-3 افراد کے ساتھ، جن میں حضرت عمار بن یاسر بھی شامل تھے، اس عورت کا پیچھا کرنے اور وہ خط لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ مسیح اول نے فرماتے ہیں کہ سارہ نام ایک عورت جو کہ مکے میں رہتی تھی اور خاندان بنی ہاشم کے زیر سایہ پرورش پایا کرتی تھی، ان ایام میں جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے واسطے کوچ کی تیاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو مسلمان ہو کر مکے سے بھاگ آئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں مسلمان ہو کر نہیں آئی، بلکہ بات یہ ہے کہ میں اس وقت محتاج ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہمیشہ میری پرورش کیا کرتا ہے، اس واسطے میں آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ مجھے کچھ مالی امداد مل جائے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا اور انہوں نے اس کو کچھ کپڑا اور روپیہ وغیرہ دیا، جس کے بعد وہ واپس اپنے وطن کو روانہ ہو گئی۔ جب روانہ ہونے لگی تو حاطب نے، جو کہ اصحاب بدر میں سے تھا، اس کو 10 درہم دیے اور کہا کہ میں تجھے ایک خط دیتا ہوں، یہ خط اہل مکہ کو دے دینا۔ اس بات کو اس نے قبول کیا اور وہ ایک خط بھی لے گئی۔ اس خط میں حاطب نے اہل مکہ کو خبر کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کا ارادہ کیا ہے، تم ہوشیار ہو جاؤ۔ وہ عورت ہنوز مدینے سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی الہی خبر مل گئی کہ وہ ایک خط لے کر گئی ہے۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وما عمار اور ایک جماعت کے روانہ کر دیا کہ اس کو پکڑ کر اس سے خط لے لیں، اور اگر نہ دے تو اسے ماریں۔ چنانچہ اس جماعت نے اس کو راہ میں جا پکڑا۔ اس نے انکار کیا اور قسم کھائی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں، جس پر حضرت علی نے تلوار کھینچ لی اور کہا کہ ہم کو جھوٹ نہیں کہا گیا، بذریعہ وحی الہی کی خبر ملی ہے، خط ضرور تیرے پاس ہے۔ تلوار کے ڈر سے اس نے خط اپنے سر کے بالوں میں سے نکال دیا۔ جب خط آ گیا اور معلوم ہوا کہ وہ حاطب کی طرف سے ہے تو حاطب بلایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے خدا کی قسم ہے، جب سے میں ایمان لایا ہوں کبھی کافر نہیں ہوا۔ بات صرف اتنی ہے کہ مکے میں میرے قبائل کا کوئی حامی اور خبرگیر نہیں۔ میں نے اس خط سے صرف یہ فائدہ حاصل کرنا چاہا تھا کہ کفار میرے قبائل کو دکھ نہ دیں۔ حضرت عمر نے چاہا کہ حاطب کو قتل کر دیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر خوشنودی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کرو جو بھی کہو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ غلطی ان کی نادانستگی میں تھی، نیت مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ حضرت عمر نے حضرت عمار بن یاسر کو ایک دفعہ کوفے کا والی بنایا اور اہل کوفے کے نام حسب ذیل فرمان جاری فرمایا کہ اما بعد میں عمار بن یاسر کو امیر اور ابن مسعود کو معلم اور وزیر مقرر کر کے بھیجتا ہوں۔ بیت المال کا انتظام بھی ابن مسعود کے سپرد کیا ہے۔ یہ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معزز اصحاب میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک تھے، اس لیے ان دونوں کی فرما برداری اور اطاعت اور پیروی کرو۔ میں نے ابن ام عبد حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں تمہیں اپنے اوپر ترجیح دی ہے۔ میں نے عثمان بن حنیف کو السواد عراق کا وہ علاقہ جس کو بیان کیا گیا کہ اس کی سرزدگی اور شادابی کو وجہ سے سواد کہا جاتا ہے، پر معمور کر کے بھیجا ہے۔ پھر اہل کوفہ کی شکایت کی وجہ سے
حضرت عمر نے حضرت عمار بن یاسر کو معزول کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے ان سے پوچھا بعد میں کہ کیا ہمارا تمہیں معزول کرنا ناگوار تو نہیں گزرا تھا؟ حضرت عمار نے کہا کہ اگر آپ نے کہا ہے، پوچھ لیا ہے، تو مجھے تو اس وقت بھی ناگوار معلوم ہوا تھا، اچھا نہیں لگا تھا جب آپ نے مجھے عامل بنایا تھا، لیکن بنا دیا تھا، اطاعت تھی اس لیے میں بن گیا، اور اس وقت بھی ناگوار گزرا ہے جب مجھے معزول کیا گیا۔ ناگوار بے شک گزرا، لیکن بولے نہیں اور کامل اطاعت کی، ہٹنے پر بھی، یہاں تک کہ جب حضرت عمر نے خود پوچھا تو پھر جو دل میں تھا، جو سچائی تھی، وہ بیان کر دیا۔ حضرت عثمان کے خلاف فتنہ پھیلانے والے منافقین اور باغیوں نے جب مدینے میں شورش برپا کی تو بدقسمتی سے اپنی سادگی کی وجہ سے حضرت عمار بن یاسر بھی ان کے جھانسے میں آ گئے، دھوکے میں آ گئے، گو کہ عملی طور پر انہوں نے کسی بھی قسم کا ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ صرف 3 شخص مدینے کے باشندے ان لوگوں کے ساتھ تھے۔ ایک تو محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے لڑکے تھے، اور مورخین کا خیال ہے کہ وہ بوجہ اس کے کہ لوگ ان کے باپ کے سبب ان کا ادب کرتے تھے، ان کو خیال پیدا ہو گیا تھا کہ میں بھی کوئی حیثیت رکھتا ہوں، ورنہ نہ ان کو دنیا میں کوئی سبقت حاصل تھی، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، نہ بعد میں ہی خاص طور پر دینی تعلیم حاصل کی۔ حجۃ الوداع کے ایام میں پیدا ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابھی دودھ پیتے بچے تھے۔ 4تھے سال ہی میں تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، اور اس بے نظیر انسان کی تربیت سے بھی فائدہ اٹھانے کا ان کو موقع نہیں ملا۔ دوسرا شخص محمد بن ابی حذیفہ تھا، یہ بھی صحابہ میں سے نہ تھا۔ اس کے والد یمامہ کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے، اور حضرت عثمان نے اس کی تربیت اپنے ذمہ لے لی تھی، اور بچپن سے آپ نے اسے پالا تھا۔ جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو اس نے آپ سے کوئی عہدہ طلب کیا، آپ نے انکار کیا۔ اس پر اس نے اجازت چاہی کہ میں کہیں باہر جا کر کوئی کام کروں، آپ نے اجازت دے دی، اور یہ مصر چلا گیا۔ وہاں جا کر عبداللہ بن سبا کے ساتھیوں سے مل کر حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا۔ جب اہل مصر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو یہ ان کے ساتھ ہی آیا تھا، مگر کچھ دور تک آ کر واپس چلا گیا، اور اس فتنے کے وقت مدینہ میں نہیں تھا۔ تیسرے شخص عمار بن یاسر تھے، یہ صحابہ میں سے تھے، اور ان کے دھوکہ کھانے کی وجہ یہ تھی، مسلم عورت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ سیاست سے باخبر نہیں تھے، سیاست بالکل نہیں آتی تھی۔ جب حضرت عثمان نے ان کو مصر بھیجا کہ وہاں کے والی کے انتظام کے متعلق رپورٹ کریں، تو عبداللہ بن سبا نے ان کو استقبال کر کے ان کے خیالات کو مصر کے گورنر کے خلاف کر دیا، اور چونکہ وہ گورنر ایسے لوگوں میں سے تھا کہ جنہوں نے ایام کفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی تھی اور فتح مکہ کے بعد اسلام لایا تھا، اس لیے آپ بہت جلد ان لوگوں کے قبضے میں آ گئے۔ یعنی یہ گورنر کیونکہ وہ مخالفت کر چکا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ جو محبت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی وجہ سے ان لوگوں کے جو انہوں نے باتیں کی مخالفین نے حضرت عثمان کے اور گورنر کے، آپ لوگ ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے اور سمجھا کہ یہ پہلے ہی مخالفت کر چکا ہے، تو اب بھی شاید اس کا دل صحیح طرح اسلام قبول نہیں کیا اور یہ ایسی حرکتیں کرتا ہوگا۔ بہرحال والی کے خلاف بدظنی پیدا کرنے کے بعد آہستہ آہستہ حضرت عثمان پر بھی انہوں نے ان کو بدظن کر دیا، مگر انہوں نے عملاً فساد میں کوئی حصہ نہیں لیا، کیونکہ باوجود اس کے کہ مدینے پر حملہ کے وقت یہ مدینے میں موجود تھے، سوائے اس کے کہ اپنے گھر میں خاموش بیٹھے رہے ہوں اور ان مفسدوں کا مقابلہ کرنے میں انہوں نے کوئی حصہ نہ لیا ہو، عملی طور پر انہوں نے فساد میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ یہ ہے کمزوری ان کی کہ مدینہ میں ہونے کے باوجود مفسدوں کے خلاف کوئی حصہ نہیں لیا، کو روکا نہیں، لیکن عملاً انہوں نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، اور ان مفسدوں کی بدعمالیوں سے ان کا دامن اس لحاظ سے بالکل پاک ہے۔ حضرت علی کے زمانہ خلافت میں حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے ہمراہ رہے اور ان کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ ابو عبد الرحمن السلمی
سلمی کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں ہم حضرت علی کے ساتھ تھے. میں نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا کہ وہ جس طرف بھی جاتے یا جس طرف بھی رخ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کے پیچھے جاتے، گویا وہ ان کے لیے ایک جھنڈے کے طور پر تھے. عبداللہ بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین میں نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا تھا. یہ وہ جنگ ہے جو حضرت علی اور وہ گورنر جو تھا شام کا امیر معاویہ ان کے درمیان ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ بوڑھے ہو چکے تھے. عبداللہ بن سلمہ بیان کرتے ہیں طویل القامت تھے، آپ کا رنگ گندم گوں تھا. حضرت عمار کے ہاتھ میں نیزہ تھا، آپ کا ہاتھ کانپ رہا تھا. حضرت عمار نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اس نیزے کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں، یہ 4تھی جنگ ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ ہمیں مار مار کر حجر کی کھجور کی شاخوں تک پسپا کر دیں تب بھی میں یہی سمجھوں گا کہ ہم حق پر ہیں اور یہ لوگ غلطی پر ہیں. ابو البختری کہتے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ میرے پینے کے لیے دودھ لاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ تم دنیا میں جو آخری مشروب پیو گے وہ دودھ ہوگا. چنانچہ دودھ لایا گیا. حضرت عمار نے دودھ پیا اور پھر آگے بڑھ کر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت عمار کے پاس دودھ لایا گیا تو حضرت عمار ہنسے اور کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے آخری مشروب جو تم پیو گے وہ دودھ ہوگا. خوشی تھی کہ آج میں اس وجہ سے شہید ہو رہا ہوں. حضرت عمار بن یاسر نے جنگ صفین کے موقع پر فرمایا جنت تلواروں کی چمک کے نیچے ہے اور پیاسا چشمے پر پہنچ جائے گا. آج میں اپنے پیاروں سے ملوں گا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گروہ سے ملوں گا. عبد الرحمن بن ابزی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر نے صفین کی طرف جاتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے یہ کہا کہ اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے آپ کو اس پہاڑ سے نیچے پھینک دوں تو میں ایسا کر گزرتا، اور اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تیری خوشنودی اس میں ہے کہ میں بہت بڑی آگ جلا کر اس میں اپنے آپ کو گرا دوں تو میں ایسا ہی کرتا. اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیری خوشنودی اس میں ہے کہ میں اپنے آپ کو پانی میں گرا دوں اور اس میں اپنے آپ کو غرق کر دوں تو میں یہی کرتا. میں صرف تیری رضا کی خاطر ہی جنگ کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے ناکام نہ کرنا، اور میں صرف تیری رضا ہی چاہتا ہوں. حضرت عمار بن یاسر کو ابو غاتیہ مزنی نے شہید کیا تھا. اس نے انہیں ایک نیزہ مارا جس سے وہ گر پڑے. پھر ایک اور شخص نے حضرت عمار پر حملہ کر کے ان کا سر کاٹ لیا، اور پھر یہ دونوں جھگڑتے ہوئے معاویہ کے پاس آئے. ہر شخص کہتا تھا کہ میں نے انہیں قتل کیا ہے. حضرت عمر بن عاص نے کہا، یہ اس وقت معاویہ کے ساتھ تھے، صحابی تھے، لیکن اس وقت بعض غلط فہمی کی وجہ سے بہرحال معاویہ کے پاس تھے، لیکن نیکی تھی جو اس بیان سے ظاہر ہوتی ہے. حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ اللہ کی قسم دونوں صرف آگ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. یعنی انہوں نے عمار کو جو شہید کیا ہے اور یہ ہر ایک یہ کہتا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے شہید کیا، تو تم دونوں صرف آگ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو. حضرت معاویہ نے حضرت عمر بن عاص کی یہ بات سن لی. جب دونوں شخص واپس چلے گئے تو معاویہ نے حضرت عمر بن عاص سے کہا کہ جیسا تم نے کہا ہے میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا. لوگوں نے ہمارے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی ہیں اور تم ان دونوں سے یہ بات کر رہے ہو کہ تم آگ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم بات تو ایسی ہے، اللہ کی قسم تم بھی اسے جانتے ہو، اور مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں اس سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا اور یہ موقع نہ آتا کہ جب ہم اس طرح لڑیں. حضرت عمار کی وفات حضرت علی کے عہد خلافت میں یعنی جنگ صفین میں صفر 37 ہجری میں 94 سال کی عمر میں ہوئی. بعضوں کے لیے 93 سال یا 91 سال ہے. حضرت عمار بن یاسر کی تدفین صفین میں ہی ہوئی. یحییٰ بن عابس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا گیا اس وقت انہوں نے کہا کہ
کہ مجھے میرے کپڑوں میں ہی دفن کرنا، کیونکہ میں داد خواہ ہوں گا۔ حضرت علی نے حضرت عمار کو کپڑوں میں ان کو دفن کیا۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت عمار بن یاسر اور ہاشم بن عتبہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمار کو آپ نے اپنے قریب رکھا اور ہاشم کو ان کے آگے، اور دونوں پر ایک ہی مرتبہ 5 یا 6 یا 7 تکبیریں کہیں۔ تو یہ تھے وہ صحابہ جنہوں نے حق کے لیے لڑائی کی اور حق کے لیے جان دی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ان کا تھوڑا سا کچھ اور بھی کچھ واقعات ہیں، روایات ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر